السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، حضرت علی کی خدمت میں ایک شخص آیا اور بڑے ادب کے ساتھ کہنے لگا، یا علی، موت کے آخری وقت جب موت بالکل قریب ہو تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ بس یہ کہنا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب انسان کی زندگی پوری ہونے لگتی ہے، موت کا وقت آتا ہے تو اس وقت انسان کے وجود میں بغاوت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو وہ کہنے لگا، یا علی، کون سی بغاوت؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو اللہ کی نعمتیں جو اللہ کے انسان کو عطا کی ہیں وہ سب اس کی باتیں ماننا چھوڑ دیتی ہیں اور اس کے جسم کا ایک گوشت کا ٹکڑا بن جاتا ہے۔ انسان کی روح جسم میں اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرنے لگتی ہے۔ اس وقت انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ میرا ہی جسم میری بات کیوں نہیں مان رہا ہے۔ اس وقت انسان کی روح یہ کوشش کرتی ہے کہ جسم کو اٹھائے اور منائے، لیکن افسوس جو اس سے وقت ملا ہوتا ہے وہ پورا ہو چکا ہوتا ہے، اور ابھی انسان اس حالت میں حیران اور پریشان ہی ہوتا ہے کہ اتنی دیر میں فرشتہ موت آ پہنچتا ہے۔ جیسے انسان فرشتہ موت کو دیکھتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ اب میرا جسم میری بات نہیں مانے گا۔ اس وقت انسان کے وجود میں انسان کا نقاب اتر جاتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا، یا علی، کون سا نقاب؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، اعمال کا نقاب۔ اسی دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا کو دکھانے کے لیے اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کے اندر شیطان چھپا ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جس کو دنیا برا سمجھتی ہے، لیکن وہ انسان اصل میں اللہ کا ایک نیک بندہ ہوتا ہے۔ اس وقت اگر انسان اصل میں نیک ہوتا ہے تو اس کے نیک اعمال اس کی روح جو جسم دماغ میں گھومتی رہتی ہے اس سے کہنے لگتی ہیں، اس فرشتے کو دیکھ کر گھبراؤ نہیں، کیونکہ اس فرشتے کو اسی نے بنایا جس نے تمہیں بنایا ہے۔ جس کی عبادت تو پوری زندگی کرتا رہا، کہہ دو تو اسی اللہ کو مانتا ہے، کہہ دے تو اسی رسول پہ ایمان لاتا ہے جس پہ ایمان یہ فرشتہ بھی رکھتا ہے۔ اس وقت یہ ایمان والا انسان یہ کہہ دیتا ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر وہ فرشتہ موت مسکرانے لگتا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ بندہ مومن ہے، اور اس کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے کوئی خوشبودار گلاب کی خوشبو کو محسوس کرے۔ لیکن اگر انسان صرف اعمال دنیا کو دکھانے کے لیے کرتا ہے اور حقیقت میں وہ انسان اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان نہیں رکھتا، تو اس وقت اس کے بد اعمال شیطان کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ میں کامیاب ہو گیا، میں نے تمہیں گمراہ کر دیا۔ جو زندگی بھر میرا کہنے پہ اپنی خواہشوں کے پیچھے بھاگتا رہا، اب دیکھ یہ وہی وقت ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، اور میں نے بھی تیرے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے گمراہ کروں گا۔ تو وہ اتنی دیر میں گھبرا کر اپنے جسم کے مختلف حصوں کو اٹھانے کی اور بھی کوشش کرنے لگتا ہے۔ فرشتہ موت اس کی روح کی گھبراہٹ کو محسوس کر کے یہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ بندہ اللہ کو تسلیم نہیں کرتا، انسانوں پہ ظلم کرتا آیا۔ اس وقت اس کے جسم سے اس کی روح کو کھینچ کر نکالا جاتا ہے، جیسے کسی کانٹوں والے درخت میں کوئی ریشم کا کپڑا لپٹ جائے اور اسے کھینچا جائے۔ تو انسان کی روح اپنے جسم کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتی، لیکن افسوس اس کو کھینچ کھینچ کر بہت ہی تکلیف کے ساتھ روح سے الگ کیا جاتا ہے۔ اے شخص، یاد رکھنا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ دنیا کی کوئی بھی تکلیف اس تکلیف کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ جب انسان کی روح کو انسان کے جسم سے الگ کیا جائے تو وہ شخص کہنے لگا، یا علی، اس سخت وقت سے کیسے بچا جائے؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، اس سخت وقت سے بچنے کا ایک آسان عمل ہے۔ تو وہ کہنے لگا، یا علی، کون سا عمل؟ تو حضرت علی نے فرمایا، اپنے نفس کو پاک رکھنے کا عمل، اپنے نفس کو گناہوں سے بچانے کا عمل، اپنے آپ کو کسی کا دل نہ دکھانے سے بچانے کا عمل۔ اے شخص، یاد رکھنا، جو بار بار اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے
تکبر سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، اپنی تمناؤں کو دوسرے انسان کی ضرورتوں پر قربان کرتا ہے، تو اس کی روح ایسے جسم چھوڑے گی جیسے آٹے میں سے بال نکلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو راہ مستقیم پر چلنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ پیارے دوستو آج کی یہ ویڈیو ہماری ختم کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور مزید اسی طرح کی ویڈیوز پانے کے لیے نیچے ریڈ بٹن پر کلک کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں، تاکہ مزید اسی طرح کی اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ مجھے دیجیے گا اجازت، ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔